خان صاحب کے اوپر جناب اڈیالہ جیل میں مزید سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو اب اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز مار کے جو ہے وہ کسی کو بلا لیتے ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ لندن واپس جانا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے۔ میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی مکمل حمایت کے لیے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو بیٹھ کے اینالائز کریں گے، تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ مختلف چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، بٹ سٹل میں اس پہ ایک ٹیگ لگانا چاہوں گا، انکنفرمڈ ہے، کیونکہ نون لیگ کی جانب سے کوئی اسے فی الحال کنفرم نہیں کر رہا، آن دا ریکارڈ کوئی نہیں کر رہا۔ اگر آف دا ریکارڈ کر رہا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آن دا ریکارڈ بھی اس کی اپروول جو ہے یا اس کی ویلیڈیشن جو ہے وہ کم از کم آنی چاہیے کہ ہاں جی یہ خبر جو ہے وہ بالکل 100% درست ہے، اور وہ ظاہری بات ہے تب آئے گی اگر شریف خاندان سے جو ہے وہ کوئی اس کو سپورٹ کرے گا اس بات کو۔ لیکن خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ لندن واپس جانا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے۔ ابھی تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور 11 ستمبر کو جو ہے وہ بیگم کلثوم نواز کی برسی کے بعد جو ہے وہ لندن کے لیے وہ روانہ ہو سکتے ہیں۔ چند ہفتوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، اپنے علاج معالجے کے لیے بھی۔ اب ظاہری بات ہے علاج معالجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے، لیکن روٹین چیک اپس بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے روٹین چیک اپس ہوتے ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے کچھ وقت وہاں پہ بھی گزارنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر ماضی اٹھا کے دیکھا جائے اور موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو بہت سے سوال جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو میاں صاحب جب آئے تھے، جب 21 اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی تھی اور لاہور پہ ان کا پرتواق ایک وہ استقبال کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ایک چیف جسٹس کی تبدیلی ہوئی تھی، قاضی فائزہ صاحب آئے تھے، تو تب میاں صاحب جو ہے وہ واپس آئے تھے۔ امرتا بندیال صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انٹری کی تھی اپنی۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ جب جانے لگے ہیں تو تب ایک اور چیف جسٹس کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ شاید ختم ہونے جا رہا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں اس کو اس معاملے کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں۔ بائی دا وے، آج سے چند دن پہلے نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے یہ خبر دی تھی۔ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بہت دوستی ہے میاں صاحب کی، اور پرسنل لیول کی دوستی ہے، تو انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اس اینگل سے بات کر رہی ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہے بوری بسترا لپیٹ کے جو ہے وہ جانے لگے ہیں، اور یہ شریف خاندان کی روانگی کا جو ہے وہ پہلی پرواز ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کہانی کو جس طرح، کیونکہ اگر اس طرح ہونا ہو تو جو عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، یعنی کہ مریم نواز ہو گئے یا شہباز شریف صاحب ہو گئے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عہدے، تو اگر جانا ہوتا تو ان کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ میاں صاحب جب گئے ہیں 2 دفعہ کم سے کم اس طرح ہو چکا ہے کہ پہلے بھی جب پرویز مشرف کے دور میں گئے تھے تب بھی ایک ڈیل کے نتیجے میں گئے تھے، اور اس کے بعد میں جب لندن گئے اور 4 سال پھر وہیں پہ قیام کیا تو وہ بھی ایک مبینہ ڈیل کے نتیجے میں ہی گئے تھے۔ لیکن اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کوئی ڈیل کا چکر ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن ظاہری بات ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ ریومرز جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایون دو ویسے آج سے صرف 2 روز قبل خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ایک انٹرویو کے دوران ان سے میاں صاحب کی روانگی کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ 22 اگست کو میں میاں صاحب سے ملا ہوں، تو ایسی فی الحال کوئی بات نہیں ہے۔ ان سے میں نے یہ پوچھا تھا، خواجہ صاحب میرے ساتھ ہی موجود تھے، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو ہوگی میاں صاحب کی بات، اب ذرا خان صاحب کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، سینئر صحافی ہیں زبیر علی خان، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جناب اڈیالہ جیل میں مزید سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اڈیالہ جیل میں تبادلوں اور حکام کی تبدیلیوں کے بعد جو ہے حکام کی گرفتاریوں کے بعد جو ہے یہ مزید سختیاں ان کے اوپر بڑھا دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ حقیقت ہے کہ خاص طور پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو حراست میں لیا گیا تھا اس کے بعد سے لوور سٹاف کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ سیکیورٹی کے اوپر مامور جو افراد تھے ان کی شفٹس بھی جو ہیں وہ چینج کی گئی ہیں، اور بھی لوگ جو خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن میں آتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، لیکن اب خان صاحب کے اوپر مزید پرابلمز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو
اس میں مزید رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کے سیل کے قریب اب جیل عملے کو بھی جانے سے جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے. اب وہ مکمل طور پر جو ہے وہ قید تنہائی کے اندر ہیں, اور اگر وہ عمران خان صاحب کو اب اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز مار کے جو ہے وہ کسی کو بلا لیتے ہیں, اور عملے کو جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چند بیسک چیزیں بھی جو ہیں وہ مہیا نہیں کی جا رہی, مثلا کتابیں, انگریزی اخبار ڈان وغیرہ اب ان کو نہیں مل رہا. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ان کو ڈان اخبار جو ہے وہ دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو وہ بھی نہیں دیا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہانے کے لیے جو پانی دیا جا رہا ہے, یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نہانے کے لیے انہیں جو پانی دیا جا رہا ہے وہ بھی ریت میں ملا ہوا پانی ہے, گدلا پانی ہے جو ان کو دیا جاتا ہے بالٹی بھر کے. وہ ریت جب بیٹھتی ہے تو اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں, یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب کے سیل میں جو مین ہول ہے, جہاں سے بیسیکلی سیوریج کا جو مین ہول ہے اس کا ڈھکن بھی جو ہے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے کافی بدبو پھیل رہی ہے سیل کے اندر, اور کیڑے مکوڑے بھی جو ہے وہ سیل میں آ جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کی تعداد بھی 6 سے کم کر کے اب 2 کر دی گئی ہے, اور وکلا کو بھی ملاقات سے روک دیا گیا ہے. اب میں ایک تو اس پہ اینگل آبویسلی یہ سارا کچھ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ جیل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اب یہ کیا رولز اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک اگر شخص جو ہے قید ہے اور انڈر ٹرائل ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ ایک انڈر ٹرائل انمیٹ کے طور پہ وہاں پہ رکھے گئے ہیں. اس وقت ان کی سزائیں جو ہے یا تو معطل ہو چکی ہیں یا ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے چند کیسز کے اندر. کیا اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے وہ برتا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن دوسرا پوائنٹ دوبارہ میرا وہی آتا ہے کہ اگر خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ, جو زبیر علی خان صاحب کی رپورٹ ہے کہ جی یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ اسی تاثر کو مزید نگیٹ کر دیتا ہے کہ جناب کوئی ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں, یا یہ سب کچھ یہ ان ساری چیزوں کو نگیٹ کر رہا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ ڈیل سٹرائک کر لی ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ سارا سلوک نہیں کرتے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. سو یہ اس نوشن کو بھی, اور میں مطلب یہاں پہ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں جو مان چکے ہیں اس بات کو کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ میرا ہوا تھا اور میں نے اس کے بعد جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کروایا تھا اور جلسہ کینسل کروایا تھا. تو آپ لوگوں نے جلسہ تو کینسل کر دیا, لیکن عمران خان صاحب کو اس کے اندر کسی قسم کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, کوئی ریلیف جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکا, جبکہ ملنا چاہیے تھا. اگر تو واقعی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی باتیں آپ لوگ مان رہے تھے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے تھا, ریلیف ملنا چاہیے تھا. اچھا جی, ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے وکلا اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی سیاسی رہنماؤں اور وکلا کو ملاقات کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی, اور ملاقاتوں سے متعلق 26 فروری کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے. فیصلے کے مطابق 6 وکلا اور 6 سیاسی رہنما ہفتے میں 2 دن ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن انہیں یہ ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی. اب اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ جی اڈیالہ جیل کے حکام سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کی جائے. نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں, ایئر وائی نیوز کے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے آج ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی مکمل حمایت کے لیے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے, اور پی ٹی آئی سے انہوں نے سینٹ کی 2 نشستیں جو ہے اس کا مطالبہ کیا ہے. کے پی میں 2 سینیٹرز کے لیے جے یو ایف اے کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت درکار ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 سیٹیں جو ہے وہ آپ ہمیں دیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا جی پی ٹی آئی مکمل طور پہ ہمیں اس پہ سپورٹ کرے, اور جے یو ایف اے جو ہے وہ سابق گورنر کے پی غلام علی کو جو ہے وہ سینیٹر بنوانا چاہتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جے یو ایف اے کے پاس ایک سینیٹر بنانے کے لیے بھی جو ووٹ جو ہیں وہ کم ہے, لیکن وہ 2 سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 2 سینیٹر جو ہے وہ آپ دیں. ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ طلحہ محمود صاحب کو جو ہے وہ سینیٹر بنوانا چاہتی ہے, جبکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ان کی مخالفت کر رہی ہے. اچھا, اب 1 منٹ کے لیے اس خبر کو نا آپ نے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے بیک ڈراپ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف بار بار جو ہے مولانا صاحب سے درخواست کر رہی ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے جو موومنٹ چل رہی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے جو موومنٹ چل رہی ہے, اس میں جے یو ایف اے جو ہے انہیں سپورٹ کرے. اب جے یو ایف اے جو ہے وہ 2 سینیٹرز کی کرسیاں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 2 سینیٹرز کی ٹکٹیں جو ہیں وہ آپ ہمیں دیں. اب مولانا صاحب ظاہری بات ہے ایک پرانے پلیئر ہیں, اور مولانا صاحب جسے کہتے ہیں نا اپنا چنک آف میٹ لیے بغیر کوئی ڈیل نہیں کھڑکائیں گے. تو اور مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس وقت پھنسی ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کو جو ہے مین پاور چاہیے, اسٹریٹ پاور چاہیے, اور وہ مولانا صاحب ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں. 2014 کے اندر بھی جو ہے
انہوں نے یہ اسٹریٹ پاور ڈاکٹر طاہر القادری سے ڈیمانڈ کی تھی. اب ایک اور ظاہری بات ہے مذہبی جماعت سے جو ہے وہ اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کریں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف نے JUFA کو یہ دے دیا جو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, 2 سیٹیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد PTI جو ہے اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا جواب دے گی؟ کیونکہ آپ تو مولانا صاحب کو ڈیزل کہتے رہے ہیں, آپ تو ان القابات سے انہیں نوازتے رہے ہیں, تو اب آپ صرف 1 منٹ مجھے وہ بی بی یاد آ جاتی ہے. وہ آپ کو یاد ہے وہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا, تو وہ ایک انگلینڈ کے اندر ایک بی بی تھی جو رو کے پاگل ہو گئی تھی, تو اس نے وہاں پہ اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب ڈیزل ہمارا صدر بنے گا, ڈیزل ہمارا صدر, روئے جا رہی تھی چیخیں ماری جا رہی تھی کہ ڈیزل ہمارا صدر بنے گا. اب آپ سوچیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اب اگر آپ نے 2 سیٹیں دے دیں سینٹ کی, تو اس بی بی کا کیا حال ہوئے گا؟ وہ پھر بیچاری کس غم میں مبتلا ہوگی جب اسے یہ پتہ لگے گا کہ اس کی تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی اپروول سے یہ کام کر دیا. اب اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے, اس کا میں ابھی سے آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ کاروائی ماضی میں خان صاحب کر چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سیٹیں دے بھی دیں اور مانے بھی نہ کہ آپ نے دی ہیں آپ ان کو دے دیں اور مانے بھی نہ یہ آپ نے ان کو دی ہیں, کیونکہ یہ کام آپ آلریڈی بلوچستان میں ایک دفعہ کر چکے ہیں. بلوچستان میں ایک سینیٹر کو جو ہے وہ اسی طرح پہلے خبر آئی تھی کہ جناب ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے, PTI ان کو ٹکٹ دے رہی ہے اور PTI جو ہے وہ ان کو سینیٹر منتخب کرائے گی. بعد میں PTI کے اندر شور ہوا, وہ صاحب جو ہے وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے, آزاد حیثیت میں کھڑے ہونے کے بعد سینیٹر الیکٹ ہو گئے. جب وہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے تو انہوں نے PTI میں شمولیت اختیار کر دی تھی. میں اس وقت نام ان کا بھول رہا ہوں, مجھے آف دا کف اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن یہ PTI ماضی میں کاروائی کر چکی ہے. تو کچھ پتہ نہیں کہ جب یہ والا کام ہو مولانا فضل الرحمان صاحب والا, تو ہو سکتا ہے یہ کاروائی اس طرح ڈال دی جائے. تو طریقے بڑے موجود ہیں, سیاستدانوں کے بہت سے طریقے موجود ہوتے ہیں, اور میں اسی لیے میں بار بار ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ لارجر دین لائف جو ان لوگوں کو بنا لیتے ہیں نا کہ اوئے یہ پتہ نہیں کیا ہے, بڑے اصول پسند ہیں اور یہ جناب کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ سیاست کے لیے بہت سی چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں. سیاست خیر اسی دن کمپرومائز ہو گئی تھی جب PTI کا وقت جو ہے مولانا صاحب کے در پہ پہنچ گیا تھا, ان کے دروازے پہ پہنچ گیا تھا اور ان سے مدد کی درخواست کرنا شروع کر دی تھی, تو بات تو ادھر ہی ختم ہو گئی تھی. اب آپ کے خیال میں وہ جو وقت اٹھ کے گیا تھا وہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر گیا تھا؟ خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ جا رہا ہے وہاں پہ, تو یہ کرنا پڑتا ہے. اب آپ ماضی کے اندر پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا جاتا تھا, لیکن بعد میں اسی پرویز الہی کو جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا صدر بنا دیا. آپ نے کیا ہوا ہے, آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے, اور آپ سب کچھ کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں. کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں, لیکن دس از ہارڈ کور پالیٹکس. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس پیمانے کے اندر جو ہے سب کو تولا کریں, اس پیمانے کے مطابق جو ہے سب کو ناپا کریں کہ ہاں جی یہ بھی ایک عام پالیٹیشین ہی ہے, اسی طرح جس طرح باقی سارے پالیٹکس کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 ستمبر کو وہ لاہور میں اب جلسہ کریں گے. 8 ستمبر کو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں, اور 15 کو جو ہے وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن لاہور میں آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے. مجھے خبر آئی ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ناراض ہیں, ابھی تک ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہوئے ہیں. ایون دو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اس بات پہ جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہے کہ نہیں حماد اظہر صاحب کو منا لیں گے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کم از کم نہیں مانے ہیں. اس کے علاوہ 8 ستمبر کے اسی جلسے کے لیے تحریک انصاف نے 10 رکنی کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا ہے. کمیٹی جلسوں کے شیڈیول سے آگاہ کرے گی, اور کمیٹی میں رؤف حسن, نعیم پنچوتا, بیرسٹر سیف, شاہد خٹک, زین قریشی, مہر بانو قریشی, شوکت بسرا, کنول شوزر اور شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ بڑی ہی ایک عجیب قسم کی لڑائی جو ہے وہ کل دیکھنے میں آئی ایک پروگرام کے اندر. نیوز کا ایک پروگرام تھا, اس میں مسلم لیگ نون کے اختیار ولی خان اور تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنچوتا اس کے اندر مہمان تھے. ناراضگی اس بات کے اوپر ہوگی کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب کا نام جو ہے اختیار ولی صاحب جو ہے وہ صحیح طرح نہیں لے رہے تھے, تو کافی زیادہ گرمی سردی ہو گئی, اور اس میں انہوں نے نعیم پنچوتا صاحب نے ان سے کہا کہ جی میرا نام سیدھا لو ولی خان, میرا نام نعیم حیدر پنچوتا ہے, اگر میں تمہیں اختیار کی جگہ پر انبار کہوں تو غصہ آئے گا تم کو, اگر تمہیں لڑائی کا شوق ہے تو آ جاؤ اسٹوڈیو ابھی, اور اگر شوق پورا کرنا ہو تو اس نواز شریف کو بھی لے آنا جو مری مزے لے رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لڑنے کا کیوں اتنا شوق ہے. مطلب اس سے پہلے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ شیر مروت صاحب لڑ پڑے تھے, آپ کو یاد ہوگا, افنان صاحب کے ساتھ, سینٹر افنان کے ساتھ. یہاں پہ پنچوتا صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ اسٹوڈیو آ جائے. آپ ویسے ان سے کہے بھائی آپ میرا نام غلط لے رہے ہیں, میرا نام ٹھیک طرح لے دیں, کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, صحیح طرح نام لے دیں. اتنی سی بات کہتے ہیں, لڑنے والی اس میں کیا بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ
ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جناب. کچے کے ڈاکو, ہم لوگ تو آپ کو کہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے, لیکن اب کچے کے ڈاکو بھی جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. یہ شاہد لون بلوچ ہیں جن کے سر پر کروڑوں روپے کا انعام ہے. تو اس نے اپنے دوست, ایک ڈاکو دوست ہے, اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے, تو اس کو سبسکرائب کرنے کی وہ درخواست کر رہا ہے اس ویڈیو میں, اور ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کا یہ ڈاکو صاحب جو ہے یہ نعرہ لگا رہا ہے. تو اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے تبصرے بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ذرا آج جو ہونے والی ہڑتال ہے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے خیال میں بڑی سکسیسفل ہڑتال رہی ہے اوور آل, اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو ایون دو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں, جماعت اسلامی, ANP اور PTI سمیت جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر کافی اس کا کریڈٹ لے رہی ہیں کہ جناب یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. لیکن اصل میں تو یہ جو اس کے جو سٹارٹ کرنے والے, اناؤنس کرنے والے تھے وہ تو تاجر برادری ہے, اور تاجر برادری جو ہے وہ اضافی ٹیکسز اور مہنگی بجلی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس ہڑتال کا اعلان کیا تھا. اور اوور آل میرے خیال میں ایک بڑی سکسیسفل, کیونکہ میری خود بھی بزنس کمیونٹی سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا جو ہے وہ اسٹرانگ ریاکشن اس کے اوپر دیا ہے, اور انہوں نے اس ہڑتال کو جو ہے وہ کامیاب کیا ہے. کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, اسلام آباد تمام جگہوں سے جو ہے وہ یہی رپورٹس آئی ہیں کہ بڑی سکسیسفل ہڑتال رہی ہے. اب اس کی وجہ سے آلریڈی جو ذہن میں رکھیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آلریڈی بہت انڈر پریشر ہے, اور اس بنیاد کے اوپر انڈر پریشر ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ڈیل نہیں ہو پا رہی. آج دو مختلف اخباروں نے, بزنس ریکارڈر نے اور ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر دی ہے کہ جناب وہ جو IMF کے ساتھ آپ کا $7 بلین کا جو ایشو ہے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے, کیونکہ ان کی جو بورڈ میٹنگز ہیں اس کے اندر پاکستان کو ایجنڈے کے اوپر رکھا ہی نہیں جا رہا. نہ تو اگست کے اندر رکھا گیا ہے, اور نہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سپٹمبر میں بھی بورڈ میٹنگز کے اندر پاکستان کے ایشو کو ایجنڈے پہ نہیں رکھا جا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو رول اوور ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا. آپ کو جو کمٹمنٹس چاہیے ہیں مختلف ممالک سے رول اوور کے, قرضے کے رول اوور کے حوالے سے, وہ چونکہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, اور وہ چونکہ پوری نہیں ہو پا رہی تو آپ کا IMF کا جو قرضہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اب IMF کا قرضہ جو ہے وہ آلریڈی پھنسنے کی ایک تو یہ وجہ ہے, دوسرا یہاں پہ تاجر برادری جو ہے وہ کر رہی ہے احتجاج کہ جناب ہم سے جو ٹیکسز کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اتنے فلاں ٹیکس ہم آپ سے لیں گے, یہ ٹیکس ہم نہیں دے سکتے, کاروباری سرگرمیاں اتنی اچھی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ ٹیکس دے سکیں. تو جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں یا موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بڑی ایک ٹربلسم سچویشن ہے کہ وہ کیا کرے. ایک جگہ IMF نہیں مان رہا, ایک جگہ آپ کے ٹریڈرز نہیں مان رہے, دوسری جگہ پہ صرف یہ بات نہیں ہے, وہاں پہ یوٹیلٹی سٹورز والے جو ہیں وہ بھی آج ان کی جانب سے بھی مظاہرہ کیا گیا, اور وہ تو 2 دن سے مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ خبر یہ آئی کہ حکومت جو ہے یوٹیلٹی سٹورز کو بند کرنے جا رہی ہے. تو اور ملازمین کی جانب سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ جی یہ بندش کا فیصلہ جو ہے اس کو واپس لیا جائے. لیکن حکومتی وزراء کی جانب سے ویسے کہا گیا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے, ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ری برانڈنگ کر رہے ہیں اور اس کو ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی. اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی آلریڈی پوزیشن لے چکی ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹورز کو جو ہے بند نہیں ہونے دینا چاہتی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اچھی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. آج لاہور کے اندر ایک تقریب منعقد ہوئی, اور یہ جو ہے وہ فیصل ایوب کھوکر ان کی جانب سے جو منسٹر آف سپورٹس ہیں ان کی جانب سے تقریب منعقد ہوئی, اور میں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. بیسکلی آج ایک 2 ارب روپے کے انڈومنٹ فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اور منسٹر آف سپورٹس کی جانب سے, اور اس انڈومنٹ فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے تقریباً 20 کروڑ روپے ہر مہینے جو ہے وہ آئیں گے, 20 کروڑ روپے جو ہے وہ سال کے جو ہے وہ تقریباً آئیں گے, اور اس کے ذریعے مختلف جو سپورٹس مین ہیں پنجاب کے ان کو اسکالرشپس جو ہیں یا جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے. یہ فنڈز جو ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے, اور مختلف کیٹیگریز رکھی گئی ہیں, پلیٹینم بھی ہے, گولڈ بھی ہے اور سلور بھی ہے. اب میں بینگ اے فارمر اسپورٹس مین مائی سیلف جو پنجاب کی طرف سے کھیلتا رہا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنی اشد ضرورت تھی اس بات کی, کیونکہ بہت سے اسپورٹس مین جو تھے وہ 16-17 سال کی عمر تک اسپورٹس کھیلتے تھے اور اس کے بعد اسپورٹس چھوڑ دیتے تھے. تو اس انڈومنٹ فنڈ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسپورٹس مین, اور انہوں نے جو اپ کمنگ اسپورٹس مین ہیں ان کے لیے بھی یہ فنڈز کریٹ کیے ہیں, اور جو آلریڈی پروفیشنل لیول تک پہنچ چکے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہ اسکالرشپس ملیں گی. اس میں تقریباً 70,000, 50,000, 30,000 پروفیشنل اسپورٹس مین کے لیے, اور جو اپ کمنگ اسپورٹس مین ہیں ان کے لیے تقریباً 15,000 روپے کی اسکالرشپس جو ہیں وہ اس طرح رکھی گئی ہیں. دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی انشورنسز, میڈیکل انشورنسز بھی کی گئی ہیں کہ اگر ان کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ ان کو کور کیا جا سکے. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ.
اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنشپ پروگرامز بھی جو ہیں وہ سٹارٹ کیے گئے ہیں. 1 ارب روپے کا تقریباً ایک انٹرنشپ پروگرام ہے کہ مختلف جو اپ کمنگ گریجویٹس ہیں ان کو مختلف کارپوریٹ کمپنیز کے اندر جو ہے وہ انٹرنشپس کروائی جائیں. اس کے میرے خیال میں تقریباً کوئی 25,000 روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے لیے انٹرنشپ کے لیے جو رکھی گئی ہے. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ اور اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اگر کوئی جب غلطی ہوتی ہے, فیصل کھوکر جو ہیں ان سے ماضی کے اندر ایک غلطی ہوئی تھی, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے ارشد ندیم جب پاکستان لینڈ کیے تھے تو وہ جو ڈبل ڈیکر بس تھی اس کے اوپر اپنی تصویر ان کی وہاں پہ موجود تھی. میں نے اس پر تنقید بھی کی تھی, لیکن آج میرے خیال میں یہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے. بینگ اے اسپورٹس مین کم از کم میں بہت خوش ہوں, کیونکہ یہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں نا, مجھے جو سب سے زیادہ ان سے محبت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس مصیبت سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم, آج کل کے بچے جو ہمارے سارا وقت موبائل فونز کے اندر گھسے ہوتے ہیں تو وہ ان سے نکل کے ایک فزیکل سپورٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم ویسے ہی آپ کا وہ پول جو ہے سکڑتا جا رہا ہے, تو اگر کوئی یہ ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو خدا کے لیے اس کو سپورٹ تو کریں, اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں. سو آئی تھنک دیٹس اے گڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.